اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اور اس سے مراد ہے جو لوگ ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والذین ہادوا والنصارى، اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی، والصابئین، اور صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، لیکن ان کے ہاں ہر چیز جو تھی وہ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے، اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی رواج پا گئی تھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف دامنگیر ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے، کسی غم سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا اصولی جواب یہ ہے کہ بعض احادیث میں ایسے الفاظ موجود ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کسی عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی حدیث کا مفہوم اخذ کرنے کے لیے پورے قرآن کو اور پورے ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کسی ایک جگہ سے کوئی نتیجہ نکال لینا صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ چھٹے رکوع کے آغاز میں یہ اصولی بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع چھٹے رکوع سے شروع ہونے والے تمام مضامین سے ضرب کھاتا ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لانے کی پرزور دعوتی الفاظ موجود ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اب فصاحت اور بلاغت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک بات بار بار نہ دہرائی جائے، البتہ یہ بات ہر جگہ انڈرسٹوڈ سمجھی جائے، اس لیے کہ ساری گفتگو اسی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اب یوں سمجھیے کہ جو آیت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، فی ایامہم یا فی ازمنتہم، اپنے اپنے دور میں کے الفاظ محذوف مانے جائیں گے۔ جس طرح اب یہ میں نے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ اب پچھلے رکوع کی آیت ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ 5ویں رکوع کی آیت ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، جو ابھی میں نے پہلے پڑھ کے سنائی ہے، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہودیوں سے کہ تم ہی اس کا سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یہودیوں اور عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آخرت میں نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو اس وقت ان کی جو قوم تھی یہودی، وہ ان پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پہ ایمان رکھتے تھے اور آخرت پہ ایمان رکھتے تھے اور اپنی شریعت پہ عمل کرتے تھے، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ بے شک وہ ہم انہیں یہودی کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں، تو وہ جنت میں ہی جائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا، جنہوں نے ایمان لے آئے ان کے اوپر اور ان کی شریعت پہ، تو وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن اس وقت جنہوں نے انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں پر ایمان نجات اخروی کے لیے کافی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے کافر قرار پائیں گے۔ آیت زیر مطالعہ میں اصل زور اس بات پر ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں شامل ہونے سے نجات پا جاؤ گے۔ نجات کسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح۔ اپنے دور کے رسول پر ایمان لانا تو لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید
کہ ایک مقام پر آیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، اور ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے، ایک خاص وقت مخصوص کیا ہوا ہے ہر امت کے لیے، ہر امت ایک معینہ مدت ہی کی مکلف ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے اگر موحدین مکہ مکرمہ میں موجود تھے جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ کیسے کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے کہ والد زید کا یہی معاملہ تھا۔ حضرت سعید بن زید کے جو والد تھے ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تھے کہ اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں مگر میں نہیں جانتا کہ میں کیسے کروں۔ سورہ فاتحہ کے مطالعے کے دوران آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے، آخرت کو پہچان لیتا ہے، لیکن آگے وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے۔ احکام شریعت کی تفصیل کے لیے وہ رب العالمین اور مالک یوم الدین کے حضور دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اسی صراط مستقیم کی دعا کا جواب یہ قرآن حکیم ہے۔ یہ دعا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے تاکہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکے۔ اور اس میں سورہ بقرہ ہی سے احکام شریعت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، یہ تم پہ لازم کر دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں تم پہ حرام کر دی گئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا تھا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا تھا کوہ طور کو۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے کے لیے، خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس کتاب تورات کو اور اس میں بیان کردہ احکام شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، یعنی جو میثاق شریعت تم سے لیا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ میثاق شریعت یعنی کہ میثاق کہتے ہیں کسی بھی معاہدے کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں گے۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، یعنی کہ تم سے جو میثاق شریعت لیا گیا تھا، جو تمہارے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس پہ عمل کرو گے، تم نے وہ توڑ دیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی، تمہیں بار بار معاف نہ کیا جاتا اور تمہیں بار بار مہلت نہ دی جاتی تو تم اسی وقت تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن۔ یہ آگے انشاءاللہ اس کا آئے گا سورہ اعراف کے اندر پورا واقعہ، وہ ہم وہاں پہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا اور حد سے تجاوز کیا تھا۔ یہود کی شریعت میں ہفتے کا جو روز ہے وہ عبادت کے لیے معین کر دیا گیا تھا، اور اس روز دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں، جو پریکٹسنگ جیوز ہیں، وہ اس کی پابندی بڑی شریعت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کے ایک خاص قبیلے نے ایک شرعی ہیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ اس وقت کی جو تفصیل ہے اس سورہ اعراف میں کمپلیٹ ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا، یعنی کہ اس بستی کو ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے جو سامنے موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ،
اور ایک نصیحت بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے. اہل تقویٰ کے لیے یہ نصیحت تھی، لیکن جو لوگ عمل نہیں کرتے تھے، جو کہنا نہیں مانتے تھے، ان کے لیے یہ عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا.